اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ سب کا استقبال کرتی ہوں میں ڈے 13 میں، اور ہم انشاءاللہ سورہ نساء کا جو پارٹ رہ گیا تھا وہ کنٹینیو کریں گے آج کی کلاس میں، پر اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے سورہ نساء سے پہلے دیکھا تھا کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے، یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور تقریباً جو ہے 3 ہجری اور 5 ہجری یعنی کہ جنگ خندق سے پہلے تک کے بیچ کا جو ہے جو ٹائم تھا، اس ٹائم پہ جو ہے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ہم جو ہے جنگ بدر کے بعد ہم اللہ تعالیٰ جنگ احد کے لیے مسلمانوں کی تیاری کروا رہے تھے، اس میں جو ہے ذکر دیکھے ہم لوگ۔ پھر اس کے علاوہ جو ہم نے ذکر دیکھا سورہ نساء میں وہ بہت زیادہ جو ہے منافقین سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، رائٹ؟ تو منافقین کے تھوڑا سا جو ہے اگر ہم لوگ اقسام دیکھ لیں گے کہ تو پھر آپ لوگ کو زیادہ اچھے سے انشاءاللہ جو ہے سمجھ میں آئے گا۔ تو منافق ایک پہلی جو قسم کی 4 قسم ہم لوگ دیکھیں گے اس میں، اور پہلی قسم جو منافقین کی تھی وہ کٹر منافق تھے۔ اس کو جو ہے اعتقادی منافق بھی بول سکتے، یا جو ہے کٹر منافق آپ جو ہے سمجھ سکتے، کٹر اگر ورڈ استعمال ہو رہا تو، یعنی کہ ان لوگ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اور اسلام بس کوئی مفاد کے لیے قبول کرے تھے، اور یہ سوچ کے کہ اسلام لا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، ورنہ دل میں جو ہے سخت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ان کو سخت نفرت تھی۔ اور اگر سیرت جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ عبداللہ بن ابی جو اس کا سردار تھا، یعنی کہ سخت جو منافقین تھے، کٹر جو منافق تھے، اس کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی جو تھا، تو وہ ایکچولی مدینے میں وہ بادشاہ بننے والا تھا، وہ اس کو جو ہے کنگ بنانے والے تھے، اور پھر اتنے میں اس کی یعنی کہ اس کی تمام جو ہے یعنی یہاں تک کہ کراؤن بھی تیار ہو گیا، ساری اس کی تیاریاں ہو گئی تھی، بس اس کو بس کراؤن پہنانا باقی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دوران جو ہے ہجرت ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ تمام جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، تمام جو لوگ ہیں وہ تمام یہ اسلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں اور دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی کاروائی میں لگ گئے، اور تمام لوگوں نے اس کو بھلا دیا اور پیچھے ہو گیا وہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد وہاں کا انچارج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، اور عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کو پیچھے کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ سخت دشمن اور کٹر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا بن گیا، اور شروع میں تو مخالفت کی کوشش کی، پر اس کے بعد جب اس کو دکھا کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، خاص طور پہ جنگ بدر کے بعد جب فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو ایسے جو کٹر جو منافقین تھے جو ظاہری طور پہ اسلام لا لیے تھے، تاکہ جو ہے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے، میجورٹی ان کی ہے، تو اسی لیے جو ہے ایسے کٹر دشمن کا جو ہے فرسٹ کیٹیگری آف منافق تھے یہ، اور دل میں ان کے بالکل ایمان نہیں تھا، اور بس ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو جو ہے نقصان پہنچائے، کس طریقے سے جو ہے بدمعاشیاں کرے۔ پھر اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹائپ آف منافقین تھے وہ جو ہے زبردستی کے مسلمان تھے، یعنی کہ زبردستی کے اسلام قبول کرنے سو لوگ تھے اس کے اندر، کہ اب دیکھے کہ بھائی کوئی آپشن نہیں دکھ رہا، اور پھر ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے، پر اب دکھ رہا کہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اسلام کو کوئی سمجھے نہیں، اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، بس اب سب جنے جو ہے دیکھ رہے کہ اسی کے اندر فائدہ ہے، یہاں سے مال غنیمت بھی مل رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کر رہے اور وہاں سے مال غنیمت کا فائدہ ہو سکتا، تو پھر جو ہے وہ زبردستی کے جو ہے سیکنڈ کیٹیگری آف منافقین تھے۔
تو اب یہ بھی کیا ہے کہ اسلام کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچاتے تھے، بس فائدہ لوٹنے کی جو ہے در پہ جو ہے رہتے تھے۔ پھر تیسرے قسم کے جو منافقین تھے تو وہ اسلام کے تعلیمات سے یا دین سے جو ہے مکمل مطمئن نہیں تھے، اطمینان نہیں تھا ان کو اسلام سے، اور دین کے بارے میں جانتے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات کو نہ پڑھے ہوئے تھے نہ سمجھے ہوئے تھے، اور ان کا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ پر جب انہوں دیکھے کہ پوری میجورٹی، خاندان والے، قبیلے والے، ان کے گھر والے جو ہے سب لوگ اسلام لے کے آ لیے، اب جیسا ہے کہ ایک گھر میں ایسا ہوتا کہ 5 لوگ رہتے تو 4 لوگ اسلام لا چکے تھے، تو اب ان کو دکھتا تھا کہ بھئی اب میں ایک جو ہے میں بھی اسلام لا لیتا ہوں، اب بھائی لا لیا، باپ لا لیا، یا جو بھی ہے تو میں بھی اسلام لا لوں گا۔ تو وہ سوچ کر جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو دل میں جو ہے اطمینان نہیں تھا، پر دل میں کوئی دشمنی بھی نہیں تھی اسلام کے خلاف، پر دل جو ہے ان کا مطمئن نہیں تھا، سارے لوگ لا رہے اور اسی لیے جو ہے لا لیے۔ تو یہ ایک قسم کے جو ہے منافق تھے۔ اور پھر جو ہے چوتھے قسم کے جو ہے وہ منافق تھے جو اسلام قبول تو کر لیے تھے، جب قبول کرنے کی بات آئی، جب ان کو سمجھایا گیا، جب ان کو بتایا گیا تو ان کو پسند آیا، اچھی دکھی ان کو وہ بات کہ ہاں اسلام حق ہے، سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ حق ہے، اللہ کی کتاب حق ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق پر ہے، اور تعلیمات جو لے کر آئے سب حق پہ ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا اور وہ سمجھ کر اسلام قبول کر لیے، اطمینان حاصل کر کے اسلام قبول کر لیے۔ پر جب اسلام میں آنے کے بعد جب ان کے نفس کے خلاف جب جو باتیں ہو رہی تھی وہ ان کو جو ہے گوارا نہیں تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ لوگ عمل سے پیچھے رہ جا رہے تھے۔ جہاں پر سیکریفائسز کی بات آتی تھی تو پیچھے رہ جاتے تھے، جہاں پر نفس کے خلاف جب بات آتی تھی، یعنی کہ جب کہا جاتا تھا فار ایگزامپل کے طور پہ کہ بھئی تمہارا جو مال ہے جو تم کماتے ہو اس میں سے تم کو صدقہ کرنا پڑے گا، اس میں سے تم کو جو ہے غریبوں کا خیال کرنا پڑے گا، اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تو جب ان کو یہ چیزیں جب معلوم ہوتی تھی تو ان کا دل جو ہے وہاں پر بالکل جو ہے بھیج جاتا تھا، بالکل ان کا دل جو ہے چھوٹا ہو جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں اب اسی طریقے سے اسلام میں جیسا مساوت کا، ایکوالٹی کا جیسا حکم دیتے ہیں تو غلام کے ساتھ ٹھہر کر نماز پڑھنے کا ہے، تو جب وہ لوگ اس طریقے کے جو ہے معاملات ہوتے تھے تو ان کا دل جو ہے اندر سے اس کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے جو نفس کے خلاف جو اسلام میں احکامات ہے تو وہ گوارا نہیں رہتے تھے، تو اس میں پیچھے رہ جاتے تھے، جنگ سے پیچھے رہ جاتے تھے، ہجرت سے پیچھے رہ جاتے تھے، پر دل میں جو ہے اسلام کے خلاف کوئی نفرت نہیں تھی، اسلام حق ہے سمجھتے تھے، پر عمل میں پیچھے تھے۔ تو یہ عملی منافق ہے، یہ اس کو اعتقادی منافق نہیں بولیں گے، عقیدے سے منافق نہیں تھے بلکہ یہ عمل سے منافق تھے۔ تو آج بھی ہم اسی لیے یہ چیز جو ہے ڈسکس کرنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ منافقین کی کوئی صفت ہمارے اندر آ سکتی ہے، تو ہم بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ دین پر جو عمل کر رہے وہ کس وجہ سے ہم عمل کر رہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ظاہری طور پر ہم اسلام لا لیے پر دل میں جو ہے ہمارے کو قرآن سے نفرت اور جو ہے قرآن کے احکامات سے نفرت، اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہے شکایتیں اور جو ہے کوئی چیز جو ہے نفرتیں، ایسی تو نہیں ہے، وہ ہم کو چیک کرنے کا ہے، کیونکہ پہلے قسم کے منافقین جو ہے دین سے دشمنی رکھنے والے تھے، تو ایسی کوئی جو ہے ہم کو قرآن کے احکامات سے دشمنی تو نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کہیں ہم زبردستی کوئی فائدے کے خاطر جو ہے مسلمان تو نہیں بنے ہوئے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارا دل اطمینان میں ہے یا نہیں ہے، وہ بھی چیک کرنا ہے۔ قرآن کے تمام احکامات، تعلیمات سے جو ہے ہم مطمئن ہیں، ہم اسلام کو اطمینان سے دل سے سمجھ لیے، یا پھر جو ہے کیونکہ ہم اسلام مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، جیسا تھرڈ کیٹیگری کیا ہے، سارے خاندان والے اسلام لا رہے تھے تو وہ لوگ بھی لا لیے۔ تو کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں امی ابو سب جو ہے بچپن سے دیکھے مسلمان ہیں تو لہٰذا ہم بھی جو ہے ظاہری طور پہ مسلمان ہیں پر حقیقت میں اس کو قبول نہیں کرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اکثر بچیوں سے اکثر جو ہے پوچھا جب جاتا ہے کہ بھئی آپ برقع کیوں پہنتے ہیں، آپ جو ہے نقاب کیوں کرتے ہیں، آپ جو ہے یہ دین نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جاتا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، انہوں یہ بولتے کہ برقع اسی لیے پہنتے کیونکہ ممی بولے پہننے کے لیے اسی لیے پہن رہے، نہیں ابو جو ہے اگر برقع نہیں پہنے تو بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، تو جیسا جو ہے باپ ہے سامنے تو سر پہ سے جو ہے دوپٹے لے لیتے ہیں، برقعے پہن لیتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے جیسا اگر کوئی جو ہے جہاں پر ابو نہیں ہے، جیسا فرینڈس کے ساتھ جو ہے کالج میں فرینڈس کے ساتھ مل کر
آپ کوئی ہوٹل جا رہے یا پھر آپ مطلب کوئی ریسٹورینٹ جا رہے, کہیں گھومنے جا رہے, تو وہاں پر جو ہے برقعے اتر جاتے کیونکہ یہاں ابو نہیں ہے نا دیکھنے کے واسطے. تو اس طریقے کا جو ہے عمل, یعنی کہ جو عمل کرتے ہیں اسلام پر اس کو اطمینان سے, دل کی تسلی سے سمجھتے اور یقین کے ساتھ عمل نہیں کرتے, سیٹسفیکشن کے ساتھ عمل نہیں کرتے, بلکہ اسی لیے دین کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے کیونکہ گھر میں خاندان کا ماحول ہے. اب اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ کیا ہے یعنی کہ شادی سے پہلے جب اپنے والدین کے گھر پہ ہوتے ہیں تو امی کے ڈر سے, ابو کے ڈر سے, نمازیں بھی ہوتی ہے, تمام جو ہے دین سے جڑے ہوئے بھی رہتے, اچھے ماحول میں رہتے, بعض وقت شادی کے بعد ویسا ماحول نہیں ملتا تو بالکل اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, بالکل نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بالکل دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا امی اور ابو کی وجہ سے اسلام پر ہے ہم؟ تو یہاں پر ہمارا بھی جو ہے ہم کو ایمان چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کس لیے لائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو وراثت میں اسلام مل گیا, بہت بڑا احسان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا, جو زندگی بھر ہم جو ہے اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. پر اب ہم جب اسلام میں آ گئے الحمدللہ, ہم کو اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے, بغیر کوششوں سے, جیسا غیر مسلمانوں کو بہت کوششوں سے اسلام ملتا ہے, ہم کو تو بغیر کوشش اور محنت سے اسلام مل گیا. تو اب اس کو ہم کو سمجھنا ہے, اور جو بھی اسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے, ہم آج اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم وہ اسلام کے تعلیمات پہ کیوں عمل کر رہے. کیا امی ابو کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے؟ اب جیسا روزہ رہنے کی بات ہے, اب ہم رمضان میں جو روزہ رہنے والے ہیں, کیا سارے مسلمان روزہ رہ رہے تو رہ رہے ہم, یا ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے رہ رہے, کیا ہم اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رہ رہے؟ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہمارا اسلام کیسا ہے, ہمارا اسلام صحابہ اکرام کی طرح ہے یا پھر ہمارا اسلام ان منافقین کی کیٹیگری کی طرح ہے جو دل سے اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے. اور پھر چوتھا جو ہے یہ بھی ہمارے اندر ہو سکتی ہے بات کہ ہم ایمان, اسلام تو دل سے قبول کر لیے, ایمان دل میں آ گیا اور ہم سارے احکامات کو سمجھ لیے اور سارے احکامات کو دل سے قبول کر لیے, پر جب عمل کی بات آ رہی, جب نفس کے خلاف جانے کی بات آ رہی, تو پھر وہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. تو یہ جو ہے چار منافقین کی کیٹیگریز ہیں, اور یہ چاروں منافقین کی کیٹیگریز میں ہم اپنے آپ کو تول کر دیکھنا ہے, چیک کرنے کا ہے کہ کہیں یہ کیٹیگری میں ہم فال تو نہیں کرتے. تو یہ جو سورہ نساء ہے تو اس کا جو ہے ایک بار اپن ریویژن اس طریقے سے کہ پارٹ 1 میں ہم احکامات دیکھے, رائٹ, اور پارٹ 2 میں اہل کتاب سے متعلق دیکھے اپن, پھر پارٹ 3 میں منافقین کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر ہے, حالانکہ خطاب مومن کی طرف ہے پر منافقین کی طرف جو ہے بہت زیادہ اشارہ ہے. پھر جو 4تھ پارٹ جو ہم نے کل کمپلیٹ کیا اس میں ہم نے اہل کتاب, اہل ایمان کے بارے میں ہم دیکھے, اور کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور اخلاقیات ہم کو بتائے گئے, جنگ کے ٹائم پہ عورتوں کے مسائل, یہ تمام چیزیں جو ہے ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں. اب آج ہم لاسٹ پارٹ کی طرف, جو ہمارا 5تھ پارٹ ہے, اس کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں, جو آیت نمبر 148 سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کے مخاطبین جو ہے اہل کتاب ہے. تو چلیے کل ہم جہاں پر رکے وہیں پر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, ٹائم بھی ہو گیا. تو یہ ریویژن ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہا, اور اس میں جو ہے منافقین کے کیٹیگریز میں ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, اور جس کا مس ہو گیا وہ ریکارڈنگ ریفر کر سکتے ہیں. تو چلیے اپن آیت نمبر 148, یہاں پر 148 اور پارہ نمبر 6 سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ اہل کتاب سے بہت زیادہ, اس میں اہل کتاب کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے, اور خاص طور پہ کرسچینٹی کی طرف یہاں پر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا کثرت سے اس میں ذکر ہم لوگ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے۔ اللہ تعالیٰ کس کو نہیں پسند کرتے؟ کہ آدمی بدگوئی پہ، یعنی کہ بری باتوں پر، گندی باتوں پر، فحش باتوں پر، گناہ کی باتوں پر، یا جو ہے جھوٹ اس کے اندر آ جائیں گا، چغلی اس کے اندر آ جائیں گی، غیبت اس کے اندر آ جائیں گی، اور بے حیائی کی تمام باتیں اس کے اندر آ جائیں گی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، گندی چیزوں کو نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی گندی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے بندے پھر وہی بات کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی پسند بتا رہے، کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے کہ آدمی سو کے بارے میں، یعنی کہ سو کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کی بات، بدگوئی پر جو ہے زبان کھولے۔ ہاں، ایک ایکسیپشنل جو ہے اللہ تعالیٰ کیس رکھے ہوئے، کیا؟ اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، کہ اگر کسی کے پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ جو ہے زبان کھول سکتا ہے اور اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ مظلوم کی تو ظلم سے بچا کر مدد کر سکتے ہیں، ظالم کی کیسا مدد کریں گے؟ صحابہ پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک کر اس کی مدد کرو۔ تو جب تک کہ مظلوم یہ نہ بولے کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو پھر کس طریقے سے انصاف ہوگا، کس طریقے سے معلوم ہوگا، اور کس طریقے سے اس کو ظلم سے بچایا جائے گا؟ تو اس کو ظلم پر منہ کھولنا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم کر رہے تو ہاں ٹھیک ہے، آپ جو ہے تھوڑا سا صبر کریں گے، معاف کریں گے، اس کے بعد جب آپ کی جو ہے لمٹ کراس ہو گئی ہوئی ہے صبر کی، تو پھر آپ کنسرن لوگوں سے آپ اس کا جو ہے اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ آپ مزید ظلم سے جو ہے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ یہ کہ کسی کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، یعنی کہ اگر آپ جو ہے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، اب وہ پیسے نہیں دے رہا واپس، تو اب کیا کریں گے؟ آپ کو اس کے اوپر جو ہے اپنی زبان کھولنا ہے، اور آپ کے اوپر کوئی دست درازی کر رہا، ہاتھ اٹھا رہا، مار رہا آپ کو، تو اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے منہ کھول کر جو ہے بتانے کا ہے کہ یہ ظلم آپ کے اوپر ہو رہا، تاکہ آپ وہ ظلم سے جو ہے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اگر مظلوم ہے تو پھر زبان کھول سکتے۔ تو اس میں اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ زبان کھول سکتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ظلم کا اشتہار جو ہے پورا نیوز پیپر میں کرتا پھرے، یا پھر جو ہے لوگوں کے سامنے پورا جو ہے بتاتے پھرے کہ انہوں ظالم ہے اور انہوں میرے پر ظلم کر رہے۔ تو یہاں پر صرف جو انسان جو کنسرن انسان ہے، جو آپ کو ظلم سے بچا سکتا، اس کے سامنے آپ اس کا اظہار کر سکتے، یعنی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے اوپر ظلم کر رہا تو آپ اپنی ساس کو بتا سکتے، آپ اپنے امی کو بتا سکتے، اپنے ابو کو بتا سکتے، تو اس طریقے سے جو ہے سسر کو بتا سکتے، تو اس طریقے سے آپ جو ہے ظلم سے بچ سکتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ظلم اگر کیا جا رہا ہے تو آپ اپنی زبان کھولیں گے۔ اور پھر کیا ہے، جیسا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص آیا، بہت ہی غصے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت ہی سخت انداز میں بات کر رہا تھا۔ تو صحابہ اکرام آگے بڑھے تاکہ اس کو روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، وہ حق رکھتا ہے یہ بات کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ لیے تھے، اور وہ امانت آپ کو جو ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ ادھار لیے تھے جو آپ کو واپس کرنے کا تھا، تو وہ آ کر جو ہے اپنے ادھار مانگتے وقت بہت ہی جو ہے تیزی سے بات کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو اجازت دی، یعنی کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم زور سے جو ہے زیادتی سے مانگے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے کہ اس کو جو ہے نہیں روکے، پر آپ ہمارے کو کیا اخلاق سکھائے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے اس طریقے کا سامنے والے سے معاملہ نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود یہاں پر دیکھیے کتنی خوبصورت بات بتا رہے، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم بدگوئی کا حق ہے، یعنی کہ مظلوم ہے اور بدگوئی کا تم کو حق ہے کہ تم جو ہے جا کر بول سکتے، اب وہ غیبت میں جو ہے شمار نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو حق ہے، آپ بول سکتی ہیں، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یعنی کہ ظاہری طور پر اس کے ساتھ بھلائی کرو اور باطنی بھی جو ہے اس کے اوپر بھلائی کرو، یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو اپریشیٹ کس بارے میں کر رہا کہ ظلم ہو رہا تو زبان کھول سکتے، ٹھیک ہے، پر ایک اجازت ہے آپ کو، پر پسندیدہ کیا ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ کی صفت بھی یہی ہے۔ کیا ہے اللہ کی صفت؟ کہ تم سامنے والے سے درگزر کر دو، تم
سامنے والے کو معاف کر دو، بڑا دل کرو، اس کو نظر انداز کر دو، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ کو اقتدار ہے کہ اس کو سزا دے، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتے۔ تو تم اگر اللہ کے بندے ہو، تم اگر میرے بندے ہو، تو اے میرے بندو تم جو ہے تم بھی درگزر کر دو، معاف کر دو۔ تو دیکھیے کہ ہم بولتے نا کہ میں تو معاف ہرگز نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ اللہ کی صفت معاف کرنے کی ہے، تم بھی معاف کرو، اور یہ سوچ کر معاف کرو کہ اس کے بدلے اللہ تم کو معاف کرے گا۔ یہ اصل جو ہے بات ہے کہ ہم اگر کسی کو معاف کریں یہ سوچ کر کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ بھی ہم کو معاف کرے گا، تو ہمارے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی آسانیاں کرے گا اور ہم سے بھی جو ہے درگزر کرے گا۔ کیونکہ اور پھر جیسا سورہ نور میں بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہے کہ تم جو ہے جو آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے تھے، اتنی بڑی جو ہے بات بولے تھے، تو ان کو بھی آپ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہ تم ان کو معاف کر دو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم کو معاف کرے تو پھر تم کو کیا چاہیے کہ تم بھی جو ہے معاف کرو۔ تو ہم جیسا لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ جیسا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، جو توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول بھی نہیں کی جاتی، اور جو گناہ سے نہیں بچتا اور تو وہ بچایا بھی نہیں جاتا۔ تو خود گناہ سے نہیں بچے تو اللہ تعالیٰ پھر بچاتے بھی نہیں۔ تو ہم جیسا لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بولے نا کہ تم جو ہے لوگوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے، اب دیکھیں اہل کتاب سے مخاطب ہے، اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ اب اس سے پہلے تفریق ہم کیا دیکھے تھے؟ رسولوں کے درمیان تفریق دیکھے تھے۔ یہاں پر کون سی تفریق ہے؟ یہ تفریق جو ہے اللہ اور جو ہے اللہ کے رسولوں کے درمیان جو ہے تفریق ہے یہ، یعنی کہ آیت نمبر 150 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کون سی تفریق کا ذکر کرے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول، مطلب کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جو ہے تفریق کیسا کی جا سکتی ہے کہ اللہ کو الگ سمجھے اور رسول کو الگ سمجھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے کو رسول کی ضرورت نہیں ہے، رسول تو بس ایک پیغمبر تھے، آ کر پہنچا دیے، میسیج مل گیا ہمارے کو، اب ہمارے کو جو ہے اس سے جو ہے تعلق نہیں ہے، تو نعوذ باللہ، تو اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور رسول کے بیچ میں فرق کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ رسول جو بات بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی بتاتے ہیں، اور رسول کی اطاعت بھی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اللہ کو مانیں گے اور اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ سب کیا ہے؟ پکے کافر ہے جو اللہ اور رسول کے بیچ میں فرق کرتے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں گے، اللہ کو بھی مانیں گے، ساتھ میں تمام رسولوں کو بھی ماننے کا ہے، ان کے درمیان تفریقہ نہ کریں گے، یعنی کہ رسولوں کے بیچ میں، تو ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل کتاب، اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو ان سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، یعنی کہ اب تمہارے سے جو ہے وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے زیادہ ستائے ہوئے ہیں، اس سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی۔ اب اس سے پہلے اپن دیکھے تھے نا، انہوں کیا بولے؟ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی کرنا، اور وہ قربانی آگ آ کر کھائے گی تو ہم جب ایمان لاتے۔ تو ایسے ان کے عجیب ڈیمانڈز رہتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگ ایسے ہی کام جو ہے آلریڈی کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود
بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اپنے آنکھوں کے سامنے جو ہے سمندر کو جو ہے بیچ میں سے پھٹتا ہوا دیکھے تھے، اتنی بڑی نشانیاں، کھلی نشانی تھی، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنے تو بھی معاف کر دیے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر، یعنی کہ پہاڑ جو طور تھا اس کو اٹھایا۔ اب دیکھیے یہ تمام سورہ بقرہ میں ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اسی کا ایک بار جیسا ایک ریویژن جیسا ہوتا نا، سمری کے طور پہ یہاں پر ذکر ہے۔ ان سے ان کے فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ یاد آ رہا نا سورہ بقرہ میں اپن یہ سب پڑھے، اب اللہ تعالیٰ صرف اس کی طرف اشارے کرتے جا رہے، سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کا قانون، سیٹرڈے کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور متعدد یعنی کہ بہت سارے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ تمام چیزیں آ چکی ہے۔ تو کیا بولے غلافوں میں محفوظ ہے، یعنی کہ اب ہمارے کو آلریڈی سب معلوم ہے، پورا معلوم ہو کے جیسا کوئی چیز جیسا پوری کمپلیٹ ہو جاتی تو ڈھکن بند کر دیتے نا، تو انہوں بول رہے کہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہم اس کے اوپر غلاف بھی چڑھا لیا، اب کوئی بات ہماری اندر نہیں جا سکتی اور ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے کی۔ تو ایسی باتیں انہوں بولے، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، نہیں بلکہ یہ تو مہر ہے اللہ کی طرف سے، اور اسی وجہ سے کہ یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی یہ دے رہے کہ یہودیوں کی ڈیمانڈز پہ پریشان مت ہو، دوسری طرف یہ تسلی دے رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام ہیں کیسے جو ہے دل جان فشار ہے، کتنا جو ہے اپنے دلوں کو اپنے جانوں کو لٹانے کے لیے آپ کے لیے جو ہے تیار ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھ گئے کہ مریم پر سخت بہتان لگا دیا، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ تو اتنا زیادہ سرکشی میں بڑھ گئے کہ رسول صلی اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کے بارے میں بھی جو ہے بتا دے رہے، اور دیکھیں کہ ان کے اعمال ان کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا خوشنما بنا دیے تھے کہ حماقتوں سے کتنی فخر سے بول رہے کہ ہم نے رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ تو ایک تو بہتان لگے بی بی مریم پر، اور رسول اللہ کو قتل کر دیا بول کے جو ہے بتا رہے۔ تو اب رسول اور نبی الگ الگ رہتے، ہوپ فلی آپ کو معلوم ہوگا، رسول وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر رسالت اللہ تعالیٰ نے بھیجی، نئی شریعت کے ساتھ وہ آتے ہیں، نئی احکامات کے ساتھ آتے ہیں، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو پہلے کی ہی جو ہے شریعت کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسا فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول تھے، پر ہارون علیہ السلام کو ہم نبی بولیں گے، رسول نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ زکریا علیہ السلام کو ہم نبی بولیں گے، یحییٰ علیہ السلام کو نبی بولیں گے۔ رسول جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جس کے اوپر جو ہے نئی رسالت اور شریعت جو ہے نازل کی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے ہم نے مشتبہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گواہی دے رہی، نہ قتل کرے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو صلیب پہ چڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے۔ اب وہ جو ہے آپ کو واقعہ معلوم ہی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حواری کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی تھی، اور وہ حواری کو لے کر جا کر انہوں نے صلیب پر چڑھا کر یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مطلب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں کنفیوز ہے اس بارے میں، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، اور ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے۔ یہود کیا بول رہے؟ قتل کر دیے۔ عیسائیاں کیا بول رہے کہ جو ہے ہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو صلیب پہ چڑھا لیا گیا، یعنی کہ ان کے عجیب عجیب عقیدے۔ تو انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے وما قتلہ یقیناً، کہ یقین کے ساتھ نہیں قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کو جو ہے اپنی طرف اٹھا لیے۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے اور حکیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جسم اور روح کے ساتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اب ہماری جو موت ہوتی ہے وہ کیسا ہوتی ہے؟ جسم دنیا میں رہ جاتا، روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتی، پر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ
ताला क्या करे, जिस्म को भी उठा लिया और रूह को भी अल्लाह ताला ने उठा लिया, यानी कि दोनों साथ में उठा लिया। और फिर क़यामत से पहले अल्लाह ताला, हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला उनको जो है फिर दोबारा दुनिया में भेजेंगे। अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है, और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो इसकी मौत से पहले इन पर ईमान ना लाएगा। अब देखिए कि ये भी एक दलील है आपके जो है सेकंड कमिंग की, ईसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि जो है यहूद में से, अहले किताब यानी कि यहूद और नसारा दोनों में से कोई बंदा एक ऐसा नहीं रहेगा जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाएगा। और अब देखिए अब तक तो कोई भी नहीं लेकर आया, यानी कि अब एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो यहूदियों में नहीं लाए, उन्होंने तो अभी जो है वलदुज़ ज़िना कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह, कि ज़िना की जो है औलाद है, और ईसाई भी जो है उनको गलत तरीक़े से जो है मानते हैं। तो क़यामत से पहले जब उन्होंने आएंगे तो पूरे जो है हर कोई उनके ऊपर ईमान लाएगा, और ये ईमान लाएगा कि वो अल्लाह ताला के बंदे हैं और अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, और क़यामत के रोज़ इन पर गवाही देगा, और फिर अल्लाह ताला के सामने जो है फिर ये गवाही पेश होगी। तो जैसा हदीस में आता है, मफ़हूम बता रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले जो है ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जो है एक मशरिक़ी जानिब से जो है आएंगे, और जो है मीनार से जो है वो नीचे आएंगे और उतरेंगे, और नमाज हो रही होगी और वहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ेंगे उन्होंने, और फिर क्या है फ़रिश्तों के जो है बाजुओं, दोनों कंधों पर जो है हाथ रख कर वो ऊपर से नीचे आएंगे, और आने के बाद फिर जो है जिहाद होगा, सलेब को तोड़ा जाएगा, खिंजीर को ख़त्म किया जाएगा, जिजिया जो है बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह इस्लाम रहा तो जिजिया ख़त्म हो जाएगा, और फिर सदका देंगे तो कोई सदका कबूल करने वाला नहीं रहेगा, यानी कि इतनी ज़्यादा जो है इक्वालिटी वो आ जाएंगी, और दज्जाल को और याजूज और माजूज सबको जो है ख़त्म करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो है पेशन गोई है। गर्ज इन यहूदी बन जाने वालों से अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हम नहीं बने, उन्हें खुद बने। यहूदी बन जाने वालों के इसी जालिमाना रवैये की बिना पर इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे उन्हें मना किया गया है, यानी कि सूद हमारे लिए भी और उनके लिए, सबके लिए हराम है, और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं। हमने बहुत सी पाक चीज़ें इन पर हराम कर दी है, यानी कि इनके गुनाहों की वजह से पाक चीज़ें अल्लाह ताला हराम कर दिए। उसी तरीक़े से हदीस में भी आता है कि जब जो है बिद्दतों पर अमल किया जाता तो अल्लाह ताला सुन्नतों से महरूम कर देते, सुन्नतें दुनिया से उठा ली जाती है, उनकी ज़िंदगियों से उठा ली जाती। तो जैसा हमारी ज़िंदगी में गुनाह आता है तो हम जो है अल्लाह की नेमतों से भी महरूम हो जाते और नेकियों से भी महरूम हो जाते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि उनकी गुनाहों की वजह से उनके ऊपर जो है हलाल चीज़ें भी हराम हो गई, और फिर जो है जो इससे पहले हलाल थी, और जो लोग इनमें से काफिर हैं इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, मगर उनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखते हैं। रासिखूना फिल इल्म की बात आई, ये जो है सूरह आल इमरान के शुरू में भी जो है रासिखूना फिल इल्म की बात थी, अब यहाँ पर भी फिर से जो है रासिखूना फिल इल्म की बात आ गई, यानी कि उसको कहते हैं रासिखूना फिल इल्म, किसको कहते हैं? जो इल्म में रासिख हैं, यानी कि डूबे हुए हैं, पुख्तगी हासिल है, यानी कि डेप्थ में जो है गए हुए हैं, तो उनको जो है रासिखुना फिल इल्म बोलते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मगर वो लोग जो रासिखुना फिल इल्म हैं, पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं, वो सब उस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, और वो क्या करते हैं? ईमान लाने के बाद नमाज और ज़कात अदा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि रासिखुना फिल इल्म के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। रासिखुना फिल इल्म वो लोग हैं जो अल्लाह के सामने जो है आजिज़ी करते हैं, तकब्बुर नहीं करते, छोटी सी नेकी को भी हक़ीर जो है नहीं समझते, और हर नेकी के लिए जो है तैयार होते हैं। हदीस में आता है कि रासिखुना फिल इल्म वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके बीच में क्या होता है? तक़वा हायल होता है, अल्लाह और उसके दरमियान तक़वा हायल होता है, और उसके और मखलूक के दरमियान आजिज़ी होती है, यानी कि दूसरी सिफत क्या है? लोगों से आजिज़ी से मामला करता है। तीसरा, उसके और दुनिया के दरमियान क्या मामला होता है? बेरग़बती होती है, यानी कि दुनिया से बेनियाजी जो है होती है, दुनिया में दिल नहीं रहता उसका। और चौथी सिफत रासिखुना फिल इल्म की ये है कि उसके और उसके नफ्स के दरमियान जो है मुजाहिदा होता है। मुजाहिदा यानी कि स्ट्रगल होता है, जद्दोजहद होती है, और तज़किया होता है, यानी कि वो अपने नफ्स का मुसलसिल तज़किया करता है। तो हम भी देखिए कि इल्म वाले हैं ना, हम भी कुरान का इल्म जानने वाले हैं, कुरान का जो है इल्म हासिल करने वाले हैं, स्टूडेंट्स ऑफ कुरान हैं, तो हमको भी ये रासिखुना फिल इल्म बनने का है। तो हमारा भी
اللہ کے ساتھ تقویٰ، لوگوں کے ساتھ عاجزی، دنیا کے ساتھ بے رغبتی اور اپنے نفس کے ساتھ جو ہے مجاہدہ، جد و جہد کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد یہ پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی ہے۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی علیہ السلام، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، یعنی کہ تمام مکی صورتوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، یعنی کہ کئی رسول ہیں جس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی تھی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی کہ بالکل جیسا ہم آپس میں کرتے ہیں۔ یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد، ان کو بھیج دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی کہ رسول کیوں آتے ہیں؟ تاکہ جو ہے کوئی حجت اللہ کے پاس باقی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسا علم عمل کرنا تھا، ہم کیسا نماز پڑھنا تھا، ہم کیسا تیری عبادت کرنا تھا، ہمارے کو تو معلوم ہی نہیں تھا کیسا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے ان کو، یہ رسولوں کو کیوں بھیجے؟ تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو۔ پہلے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو روح رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر یہ احساس رکھ دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی کی، پہلی تو چیز۔ دوسرا پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے کو جو ہے کان، آنکھ، دل جو ہے یہ دے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا۔ اور تیسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول بھیجے۔ یہ تمام جو ہے ہدایت کے ذرائع ہے، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور قیامت کے دن پھر کوئی حجت اس کی باقی نہیں رہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب اکثر لوگ کیا کرتے؟ دین کے بارے میں معلوم نہیں رکھتے، اور بعض تو اتنے حد درجے کی جو ہے ایسی بات کرتے ہیں کہ معلوم کرنا بھی نہیں، کرے تو عمل کرنا پڑتا، معلوم کرنا نہ کو، عمل کرنا نہ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے باتیں جو ہے لوگ کہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ بھیجے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، ختم، اللہ کی طرف سے حجت مکمل ہو گئی۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو ہم پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ قیامت کے دن نہیں معلوم تھا اللہ میاں بولے تو ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نازل ہے وہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے علم سے ہے، یعنی کہ قرآن اللہ کا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ کا علم ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جیسا جو ہے صحابہ بھی جو ہے بتاتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کا علم ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کرنا ہے۔ اب ہم یہاں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ اللہ کے علم کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم اسکول کے لیے کتنا وقت دیے، کالج کے لیے کتنا وقت دیے، کتنی زندگی لگائے اور زندگی کا کتنا حصہ لگائے، اور اللہ کے علم کے لیے کتنا حصہ لگا رہے ہیں۔ ہم چیک کریں نا، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے، کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ پوری زندگی جو ہے ہم دنیا کے پیچھے جو ہے علم حاصل کرنے میں، اور جب اتنا علم حاصل کر لینا، اماں بچی اتنا پڑھ لی، بچہ اتنا پڑھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب پھر اس کی نوکری کرنا ہے، پھر نوکری کر کے پوری جو ہے اپنی زندگی اس میں لگانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے ہے، تو یہ اللہ کے علم کو ہم کتنا جو ہے وقت دے رہے، کتنا اس کو حاصل کرے اور اس کو کتنا عمل کرے۔ اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے، اگرچہ اللہ کی گواہی ہونا بالکل کفایت کرتی ہے، کافی ہے۔ جو لوگ اس پر ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں، خود بھی عمل نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی روک رہے۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم اور ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اب یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، تمہاری طرف حق لے کر آئے، ایمان لے کر آنا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی کہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان لائیں گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اے اہل کتاب
اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. اور ان کے دین میں غلو کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے دین میں غلو تھا. غلو کا مطلب کیا ہے؟ ایگزیجریٹ کرنا، پوزیشن سے زیادہ دینا کوئی چیز کا، یا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے میری امت، اے میرے لوگوں، تم جو ہے میرے بارے میں غلو مت کرو جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے ہم کو یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ آپ کے بارے میں غلو نہیں کرنا ہے، اور میری جو ہے خبر کو جو ہے عبادت گاہ مت بناؤ. یعنی کہ یہاں سے اگر میری خبر ہے اس کو عبادت، یہ دو وصیت ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو غلو کا مطلب اب یہاں پر کیا ہے کہ نہ کسی کو حق سے زیادہ دینا ہے، نہ حق سے کم دینا ہے. جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہی تھی. اب دیکھیے کہ جو یہود تھے عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل جو ہے گندا ورڈ استعمال کرتے تھے، اور پھر عیسائی تو ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا لیے، اور بعض تو اس سے بڑھ کے کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو تمام جو ہے پاورز دے دیے ہوئے ہیں، اب سب جو مانگنا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مانگو، اسی کی عبادت کرو. تو یہ جو ہے دو ایکسٹریمز ہیں. ہم کو کیا ہے کہ جس کو جتنا حق دینا ہے اتنا ہی حق دے. اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دے، رسولوں کا جو حق ہوتا ہے رسول کو دیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی حدیث گزری تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانا کیسا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ گالی دینے کے برابر ہے. تو آج ہمارے مسلمان بھی بعض وقت یہ ہو گیا کہ ہم بھی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہے بہت غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہیں تو رسول بھی مشکل کشا ہیں. اور پھر کیا ہے کہ کوئی بولتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ کی پکڑ سے تو بچ سکتے، پر جس کو رسول پکڑے وہ کہیں بچ کر نہیں جا سکتا. تو یعنی کہ اللہ کی گرفت سے مضبوط رسول کی گرفت ہو گئی. اللہ جیسا دینے والا ہے کیا رسول بھی ویسا دینے والا ہے. تو یہ بہت اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یعنی کہ ریکوائرمنٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو سورہ آل عمران کی جو ہم آیت اس سے پہلے پڑھے تھے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر غالباً 31 جو تھی، تو اس میں جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے تو رسول کی اطاعت کرو، رسول کی محبت کرو. تو محبت تو کرنا ہے پر اس کو ایگزیجریٹ کر کے اللہ کے برابر نہیں بنانا ہے. آسمان جب جو ہے یعنی کہ کچھ اشعار ایسے بھی ہے کہ جب جو ہے دنیا میں دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہتے، عرش پہ دیکھے تو بھی رسول نیچ تھے کہتے. تو ایسی باتیں کرنا نعوذ باللہ بہت بڑا شرک ہے اور بہت بڑا جو ہے گناہ ہے. تو ہم جو ہے جب ان کے جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے در پر آتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ نہیں جاتے، جب ان کا در ہم کو مل گیا تو پھر کسی اور کے در کی کیا ضرورت ہے. ایسی باتیں یہ تمام جو ہے شرکیہ باتیں ہیں. اور یہ نہ ہمارے اسلاف، ہمارے یعنی کہ جو صحابہ اکرام ہیں، کبھی ایسی باتیں وہ لوگ نہیں کرے. حالانکہ ہم سے بے انتہا زیادہ وہ محبت کرتے تھے، یعنی کہ ان سے زیادہ محبت کا تو ہم تقاضا کر ہی نہیں سکتے، ان سے زیادہ محبت کا جو ہے دعویٰ ہم کر ہی نہیں سکتے. تو وہ لوگوں نے کبھی یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کہی. تو ہم کو بھی ایسی باتیں جو ہے نہیں کرنا ہے. اور کچھ لوگ تو اس سے بھی زیادہ ایک دو ہاتھ آگے بڑھ کر جو ہے اپنے اولیاء اور بزرگوں کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بنا دیتے ہیں، اس انداز میں کہ ان کی بات، رسول کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے اولیاء کی بات کو آگے کر دیتے ہیں. یہ بھی غلو جو ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ عیسائی جو ہے کس لیے ضلالت میں پڑ گئے، کس لیے گمراہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں غلو کرتے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا، یعنی کہ کن سے پیدا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم علیہ السلام کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، یعنی کہ ٹرینیٹی پر جو ہے ایمان مت لاؤ، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے، اس سے
کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ بالاتر ہے یہ بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسی یعنی کہ شادی اور ریلیشن اور اس کے بعد بیٹا وجود میں ایسی چیزیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ دنیا انسانوں کی یہ کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہے اور ان کی کفایت اور خبر گیری کے لیے بس وہی ایک اللہ کافی ہے. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، یعنی کہ خود مسیح علیہ السلام کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کے لیے اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر لے گا. آر کا مطلب کیا ہے؟ شرمندگی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو اللہ کی بندگی سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں گھیر کر لائے گا. تو آج ہم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں کوئی شرمندگی، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہے سب جنے نہیں کرے، میں اکیلی کری تو کیسے دکھوں گی، دیوانی دکھوں گی. تو یہ سب باتیں نہیں کرنا ہے. ہم جو ہے ہر جگہ پر ہم نماز پڑھنے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پردہ کرنے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نقاب لینے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر کی علامت ہے. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے. یعنی کہ جو شرم نہیں محسوس کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے پاس پورا اجر ہے. دیکھیے شرمانا ان کو چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ننگے پھرتے ہیں ان کو شرمانا چاہیے، جو اپنے اوپر حجاب اوڑھتے ہیں ان کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فخر محسوس کرنا چاہیے. اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، یا تو شرمندگی سے چھوڑے یا جو ہے اپنے آپ کچھ جو ہے بہت بڑا سمجھ کر جو ہے تکبر کرے، تو ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا. اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو وہ وہاں نہیں پائیں گے. یعنی کہ انہوں ہمارے کو جو ہے بچا لیں گے، ان کی سفارش سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. کسی اپنے جو ہے بزرگوں پہ، دیوی دیوتاؤں پر جو بھروسہ کرتے ہیں قیامت میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، یعنی کہ قرآن تمہارے پاس آ گئی ہے تو تمہارے لیے اللہ کا رسول اور قرآن کافی ہے. پھر ہمارے کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے جو ہے قرآن آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا. کیا؟ اللہ کی پناہ ڈھونڈنا ہے اور اللہ کی بات ماننا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ ہمیں دکھائے گا، راستہ آسان کر دے گا. اب یہاں پر آخری آیت میں کنکلوڈنگ جو ہے پھر وراثت سے جو شروع کرے تھے وراثت پہ ختم ہو رہی. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. اب کلالہ کا ڈیفینیشن میرے کو دینے کی شاید ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ ہوپ فلی گلوسری ریفر کر چکے ہیں. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد ہو اور مر جائے، اور یعنی کہ کلالہ کس کو بولیں گے پھر بتا دیتی ہوں، جس کے والدین نہ ہو اور جس کی اولاد نہ ہو مرتے وقت. اگر اس کی ایک بہن موجود ہو تو اس کے ترکے میں وہ آدھے کی نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مر جائے اور بھائی اس کا موجود ہو تو وہ اس کا وارث ہوگا، پوری کی پوری جائیداد اس کو ملے گی. مگر اور کب ہے؟ ان ایبسنس آف ہسبینڈ. اگر ہسبینڈ ہے تو پھر نہیں رہے گا. یہ صرف بھائی اور بہن ہے جس کی جو ہے یعنی کہ شوہر اور بیوی موجود نہیں ہے تو وہ شکل میں یہ کیس ہے. اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے کے 2/3 کے حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی اور بہن ہوں تو عورتوں کا 1/2 اور 1:2 کا جو ہے حصہ ان کو ملے گا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے. تو یہ جو ہے کلالہ کا حکم تھا کہ کون اس کے وارث رہیں گے. اب الحمدللہ ہمارا سورہ نساء کمپلیٹ ہو گیا اور ہم سورہ مائدہ کی طرف بڑھتے ہیں الحمدللہ. اور دیکھیں کہ یہ جو ہے یعنی کہ پہلا سورہ جو ہم دیکھیں وہ مکی سورہ تھا، اوکے. پھر اس کے بعد ہم نے مدنی سورہ دیکھا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 جوڑی تھی. پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ سورہ دیکھے سورہ نساء، اور اب اس کی جوڑی آ رہی سورہ مائدہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سورہ انعام اور سورہ اعراف دیکھیں گے، رائٹ. تو وہ دونوں جو ہے مکی صورتیں ہیں، مدنی نہیں ہے بلکہ مکی ہے. تو اب یہاں پر یہ جو مدنی صورت کی یہ آخری ہے، پھر اس کے بعد مکی آئے گا، پھر اس کے بعد پھر مدنی آئیں گے 2 سورے.
سورہ انفال اور سورہ توبہ. اچھا، پھر اس کے علاوہ اب یہاں پر سورہ مائدہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ پورا جو ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا کنکلوژن ہے، سمجھے آپ. جیسا سورہ بقرہ میں جو احکامات تھے اس سے تھوڑے اور ایڈوانس نساء میں آئے، اور پھر اس سے اور ایڈوانس اور فائنل احکام سورہ مائدہ میں آ رہی. یہ سورہ مائدہ کی خاصیت ہے کہ اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی. کیا ہے سورہ مائدہ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی کوئی آیت جو ہے منسوخ نہیں ہوئی. اس کے جو احکامات ہیں یہ پورے فل اینڈ فائنل احکامات ہیں. اچھا، اور یہاں پر جو ہے سورہ مائدہ میں زمانہ، اس کا زمانہ نزول یعنی کہ کب نازل ہوا وہ جو ہے بتایا جاتا. اس کے جو ہے ہم کنٹینٹ کو دیکھیں گے تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد کے جو ہے یہ آیتیں ہم کو محسوس ہوتی ہیں، 6 اور 7 ہجری کے درمیان. اور کچھ جو ہے مفسرین اس کو لاست دور کے آیت سمجھتے ہیں. تو ایون 6 اور 7 یا اس کے علاوہ اور بھی آخری زمانے تک، اور کچھ آیتیں اس کی جو ہے بالکل آخری زمانے کی جو ہے آیتوں میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر 6 ہجری تک بولے تو ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں. تو اب 6 سال میں حالات بالکل بدل گئے تھے. یہ اب حالات ایسے نہیں تھے جو جنگ بدر کے ٹائم پہ یا سورہ بقرہ کے ٹائم پہ، سورہ آل عمران کے ٹائم پہ جو حالات تھے اب وہ حالات نہیں رہے. ٹھیک ہے، اب حالات کافی بدل گئے. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، کیونکہ جنگ خندق جو 5 ہجری میں ہوئی. ٹھیک ہے، اب یہ تمام چیزیں دیکھیے ان کو سمجھ میں آئے گی جو تھوڑا سیرت سے واقف ہیں، خاص طور پہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں. ہوپ فلی میرے اسٹوڈنٹس، سیرت کے اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ رہا جو میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب جو تھوڑا سا سیرت سے واقف نہیں ہے انشاءاللہ ارادہ کریں سیرت پڑھنے کی. اور تو جنگ خندق جو 5 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے تاریخی کلمات کہتے. کیا تھے وہ؟ کہ اب جو ہے مشرکین ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم ہی ان کے اوپر چڑھائی کریں گے. یعنی کہ اب ان کا فائنل تھا جنگ، اس کے بعد اب ان لوگ ہمت نہیں کریں گے ہم سے لڑنے کی. تو جنگ خندق کے بعد یہ ہوا تھا. اور پھر صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ صلح حدیبیہ میں جو ہے مشرکین اور مسلمانوں کے بیچ میں پیس ٹریٹی جو ہے قائم ہوئی تھی. یعنی کہ جو مشرکین مسلمانوں کو مارنے کے در پہ تھے، اب ان لوگ جو ہے کیا کر رہے، صلح کا ہاتھ بڑھا رہے اور بول رہے کہ اب ہم آپس میں صلح کر لیں گے. تو بہرحال یہ صلح کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو وقت مل گیا کہ وہ لوگ جو ہے دعوت کا کام کریں، اور مسلمانوں کو جو ہے ایک سکون خوف سے جو ہے اللہ تعالیٰ نجات دیے. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ تمام دوسرے عرب کی جو دوسرے جو جگہیں تھی، دوسرے جو لوگ اور قبیلے تھے، جو پاورز تھے، وہ لوگ سب سمجھ گئے کہ اب مسلمانوں کا بھی ایک جو ہے پاور ہے. اب یہاں جہاں پر کافر ان کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے. تو یہ چیز جو ہے حالات بالکل بدل گئے تھے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سورہ میں کیا بتا رہے دیکھیے. اب یہ سورہ میں جیسا جو ایڈریسیز ہے یا پھر جو جس کی طرف مخاطب ہے وہ اہل ایمان ہے. ڈیفینیٹلی مومنوں کو اللہ تعالیٰ پہلے تو کچھ ایڈوانس احکامات نازل فرما رہے. ایک چیز ہم اس کے اندر پورے ایڈوانس احکامات دیکھیں گے. دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو 2 طریقے سے سمجھا رہا. ایک تو یہ ہے کہ اہل کتاب کا اگزامپل دے کر بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ان کے عمل ایسے ایسے تھے اور ان کا رزلٹ ایسا ہوا. اب تم بھی پاور میں آ جا رہے، اب تم جو ہے اہل کتاب کے جیسا عمل نہیں کرنا. جیسا سیم ہم سورہ بقرہ میں جیسا دیکھے تھے ویسے سملر آیتیں ہم کو یہاں پر بھی ملیں گی، جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ بتا رہے کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا ہے، ان کا رزلٹ ایسا ہوا، اگر تم بھی کریں گے تو تمہارا رزلٹ ایسا رہے گا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے کہ اب تم پاور میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو اب تم جو ہے پاور میں آنے کے بعد یوزولی جو ہے پاور کا نشہ بہت برا ہوتا ہے. تو اب تم ظالم نہیں بنو، ظلم نہ کرو، بلکہ عدل اور اخلاق کے ساتھ کام کرو. تو یہاں پر عدل، اخلاق اور ظلم نہیں کرنے کی جو ہے بہت ساری نصیحتیں ہم کو ملیں گی. ٹھیک ہے، تو پہلا حکم کیا تھا؟ احکامات کے بارے میں تھا، پہلا حصہ. ٹھیک ہے، دوسرا حصہ کیا ہے؟ مومنوں کو اہل کتاب کی ایگزامپلز دے کر بتایا جائیں گا اور ظلم اور زیادتی سے روکا جائے گا. اور تیسرا حصہ جو ہے جس کے اندر اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فائنل اور سخت وارننگ ان کو دے رہے. یعنی کہ ابھی تک ان کو موقع دیتے جا رہے تھے، جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نساء، سب میں دیکھیں ہم اپن ان کو جو ہے ابھی موقع دیتے جا رہے اللہ تعالیٰ. ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی کوئی جو ہے کوئلے کی کھان میں اگر کوئی ایک ہیرا بھی ہے تو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اب یہاں پر فائنل وارننگ اللہ تعالیٰ تھوڑی سخت انداز ہم کو اس میں سورہ مائدہ میں محسوس ہوں گی، جس میں جو ہے اہل کتاب کو ذرا تھوڑا زیادہ
جو ہے سختی سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 ٹاپکس ہم انشاءاللہ اس کے اندر کور کریں گے۔ اس کی ایک خاصیت آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پوری قرآن کے اندر 88 ٹائمز یا ایھا الذین آمنوا بول کے خطاب کیا گیا ہے، اور صرف سورہ مائدہ میں 16 ٹائمز ہم اس کا ریپیٹیشن دیکھیں گے، یعنی کہ بہت بار یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہم اس کے اندر خطاب کی تکرار ہم جو ہے بار بار دیکھیں گے۔ تو صلح حدیبیہ ہو گیا تھا، تو صلح حدیبیہ میں کیا کرے تھے وہ لوگ مشرکین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو 1400 صحابہ اکرام ساتھ تھے ان کو عمرہ کرنے نہیں دیے، اور بولے کہ اچھا نیکسٹ ایئر آنا اور ہمارے درمیان جو ہے کوئی جنگ نہیں ہوں گی، تو یہ پیس ٹریٹی، اس کو صلح حدیبیہ بولیں گے۔ تو جو ہے پر انہوں کیا کرے، ایک بدماشی یہ کرے کہ عمرہ کرنے نہیں دی اور بولے کہ نیکسٹ ایئر آئیں گے تو جب عمرہ کرنے ہم دیتے، اب یہ سال نہیں دیتے۔ تو اب یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انہوں تمہارے اوپر جو زیادتی کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم بھی جو ہے ان کے اوپر زیادتی کرو۔ کیسا؟ کیونکہ مدینے سے جو ہے گزر کر ان کا جو ہے تجارتی قافلہ گزرتا تھا اہل عرب کا، یعنی کہ اہل مکہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب تم ان کو روک کر یا ان کے اوپر ظلم کر کر جو ہے تم ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ تمہارے اخلاق اور دوسروں کے اخلاق میں فرق ہے، کیونکہ تم امت محمدیہ سے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تمہید، یہ جو ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن کے بعد ہم لوگ سٹارٹ کریں گے، پھر جہاں جہاں جو بات کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ بندشوں کے یعنی کہ جو عہد ہے یا جو حدود اللہ تعالیٰ، جو لمیٹیشنز جو اللہ تعالیٰ رکھے۔ اب یہ ایکچولی یہ جو آیت کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ انٹروڈکشن ہے۔ جیسا اس سے پہلے سورہ نساء میں ہم لوگ دیکھے تھے، یاد ہے کہ تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ شروع کرے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ عہد کو یا اپنے حدود کی پابندی کرو، حدود کو پورا کرو، بلکہ یہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر سورہ مائدہ میں بہت سارے حدود ہم دیکھیں گے۔ حدود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی شریعت، ٹھیک ہے، لمیٹیشنز جو اللہ تعالیٰ بتائے ہوئے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس کی پابندی کرو، بلکہ شروع میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے، اور شروع کس سے ہو رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ سورہ نساء کس سے شروع ہوا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یا ایھا الناس سے شروع ہوا تھا، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ عقود کی پابندی کرو، یعنی کہ اپنے جو ہے حدود کی پابندی کرو، اور دوسرا مطلب اس کے اندر جو ہے اپنے عہد کی پابندی کرو۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دین نہیں جس نے عہد کو پورا نہیں کیا۔ جو اللہ تعالیٰ سے عہد لیے ہوئے ہیں نا، اور جو بندوں سے عہد لیے اس کو پورا نہیں کرنے والے کا جو ہے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے دین مکمل نہیں ہے۔ ہمارے حساب سے دیندار کس کو بولتے اپن؟ دیندار ہم کس کو بولتے؟ جس کی بڑی داڑھی ہے، جو نمازی گٹا ہے یا حجاب کرنے والا ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی دینداری بولیں گے۔ پر جو ہے جو عہد کی پابندی کرنے والا ہے، نماز پڑھ کے اگر عہدوں کو توڑنے والا ہے، تو پھر اللہ کے نزدیک جو ہے پھر وہ دیندار نہیں ہے۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر شروع میں جو ہے کچھ حلال اور حرام کے بارے میں آ رہا ہے کہ مویشی کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، یعنی کہ لسٹ اب آئے گی۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، کیونکہ نیکسٹ ایئر عمرہ کرنے والے تھے صحابہ اکرام، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے رہے بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اب دماغ میں گا کہ احرام میں کیوں شکار نہیں کرنا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بس اللہ تعالیٰ بول دیا، اس کو جو ہے تمہارے کو پورا کرنا ہے۔ جیسا آدم علیہ السلام کو بولے نا کہ یہ شجر نہیں کھانا ہے، یہ درخت کے قریب نہیں جانا ہے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی پیچھے کی حکمت نہیں بھی سمجھ میں آئی تو ایکسیپٹ کر لینا ہے ایز اے حکم اللہ تعالیٰ کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، یعنی کہ جو اسلام کی جو آئیڈینٹیٹیز ہے اس کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں کسی کو حلال کر لو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو۔ کتنے ہیں حرام مہینے؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ پھر سے گلوسری ریوائز کر لیجئے۔ نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ زمانے میں جو ہے جو جانور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ عمرہ اور حج کے لیے لے کر جاتے تھے تو جو ہے گلوں میں پٹے ڈال دیتے تھے پہچان کے طور پہ۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ احرام کی حالت میں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، یعنی کہ مشرکین، تو اس پر تمہارا غصہ
تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا جو ہے حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرو، یعنی کہ تم بھی ان کے اوپر جو ہے زیادتیاں کرو غصے کے آؤٹ آف جو ہے اینگر. تو اللہ تعالیٰ اسے روک رہے نہیں. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی کا تعاون نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کو کس میں ہیلپ کرنا ہے؟ اپنے کو اچھے کام میں ہیلپ کرنا ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے، اچھا انہوں اچھا کام کرے چلو ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو نیچے کرو. کیسا کرتے انہوں آگے کیسا بڑھتے؟ تو ایک دوسرے کی بس ہمارے علماء اکرام جو ہے اللہ معاف کرے سوائے چند کے، ہمارے جو ہے لوگ کیا کرے صرف ایک دوسرے کی ٹانگاں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسا ان کو جو ہے نیچے گرائیں، کیسا ان کا جو ہے نام کو خراب کریں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. کیونکہ جب ایک انسان ایک کام اکیلے کرتا تو سنگل کیا ہوتا، وہ کام چھوٹے پیمانے پہ کر سکتا، زیادہ نہیں کر سکتا، پر 1+1 ملیں گے تو 11 بنا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس میں برکت دیں گے. اور پھر کیا ہے ان کے ذریعے سے بڑے بڑے کام جو ہے وجود میں آ سکتے، کار خیر کے اچھے کام جو ہے وجود میں آ سکتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یونٹی، اللہ اس کے بارے میں بتا رہے کہ تم مل کر جو ہے ایک دوسرے کا کام کرو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا کیا ہے؟ آپ کو بھی اس کا جو ہے ایکولی اجر ملے گا. اور گناہ کے کام میں سپورٹ نہیں کرو، نہیں تم جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم جا کے جو ہے اچھا اس کا جواب دے کے آؤ، تم جو ہے ایک اچھا گھونسا لگا کے آؤ. تو اس طریقے کے جو ہے برے کاموں میں ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرنے کا ہے، غلط کاموں میں، اور ایک دوسرے کو اکسانا بھی نہیں ہے، ورنہ پھر جو ہے دونوں بھی گناہ کے حقدار رہیں گے. اور اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بڑی سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار. اب دیکھیے کیا کیا حرام کیا گیا ہے، اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ غور سے سنیں گے تو، کیونکہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا. مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹ کر مرا، یا چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر دیا. یعنی کہ یہ سب کیسز میں اگر زندہ ملا اور ذبح کر دیا تو پھر جائز ہے، یا مر گیا تو پھر جائز نہیں ہے. اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ذکر کرے جو اللہ کے نام کے علاوہ جو ذبح کیا گیا ہو وہ اللہ تعالیٰ الگ ذکر کرے. پھر دوسرا ذکر کیا کرے؟ جو کسی آستانے پر، نسب یعنی کہ ایک جو علامت ہوتی ہے نا، کسی کی جگہ کی علامت ہوتی ہے، ویسے علامتوں والی جگہوں پر، آستانوں پر، خبروں پر، جگہوں پر جہاں پر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جاتی ہو تو ایسی جگہوں پر کسی آستانے پر ذبح کرنے والی جو کری ہوئی چیز بھی جو ہے حرام ہے. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی کہ کچھ بھی جو ہے ڈال کر جو ہے اپنی قسمت، فارچون، جو آگے کی جو فارچون ٹیلرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس جانا، یا پھر جو ہے ایون ہمارے نیوز پیپر میں جو سائیڈ میں جو آتا نا جہاں پر جو ہے یہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ، اگر تم جو ہے وہ مہینے میں پیدا ہوئے تو یہ سب جو ہے ہاروسکوپ کی یہ چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے حرام ہے. یہ سب افعال کیا ہے؟ فسق کے افعال ہے. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بول رہے کہ یہ سارے کام جو ہے کیا ہے؟ گناہ کے کام ہیں. اور کافروں کو اب تمہاری طرف سے مایوسی ہو گئی. کی مایوسی ہو گئی؟ کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد اب بھی جیسا میں بتائی تھی کہ وہ لوگ اب جیت نہیں سکتے، ان کو احساس ہو گیا اس بارے میں کہ اب اسلام کو وہ لوگ ہرا نہیں سکتے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سچویشن پیدا کرا اور تم کو جیت نصیب کرا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ بہت ہی یعنی کہ امپورٹنٹ آیت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، یعنی کہ قرآن کے اندر یہ جو احکامات آ رہے یہ تمام کمپلیٹ احکامات ہے. اور ہمارے لیے چاہے دنیا کے آخری انسان بھی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی قرآن اور حدیث کافی ہے، سفیشینٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی دین میں اضافے کی ہم کو جو ہے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو کمپلیٹ کون کرے؟ اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر کے سیل لگا دیے، ختم. اور اللہ تعالیٰ یہ اسلام کو ہمارے لیے پسند کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ ردیت لکم اسلام دینا، کہ راضی کب ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ اسلام جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہوئے ہیں وہ اسلام پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی نہیں ہوں گے.
اور پھر کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل کر دیے. تو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک مکمل ہو گیا، اب نئے نئے چیزیں ہم دین میں تراشیں گے نہیں. اس کو کیا بولیں گے؟ بدعت. بدعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، آپ کا حکم نہیں ہے، اور ہم جو ہے اپنی طرف سے جو ہے عبادت سمجھ کے کر لے رہے. یعنی کہ یہ کنڈیشن ہے کہ عبادت سمجھ کے اگر ہم وہ کر رہے کہ یہ اتنے بار پڑھ لیے تو ایسا ہوتا، اتنا اجر ملتا، اتنے گناہ معاف ہو جاتے، اتنے ہزاروں ایسا ہو جاتا، ہزاروں ویسا ہو جاتا، تو یہ چیز جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہاں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قیام اللیل کا جو ہے اجر کیا ہے، 1000 مہینوں سے جو ہے لیلۃ القدر بہتر ہے. ہاں بالکل اس کا اہتمام کریں گے، پر جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے تو اس میں اتنا اجر بول کے کریں گے تو وہ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ، کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. آگ میں لے کے جانے والی ہے ہر جو ہے محدث بات، ہر اپنی طرف سے من گھڑت بات جو ہے آگ میں لے کر جائے گی. تو اب ہم جو ہے نیکی کی نیت سے ہم اچھے کام کر لے رہے، ہم سمجھ رہے اے نیکی ہے نا، یہ ایسا پڑھ لینا، وہ ایسا کر لینا. ہاں نیکی سمجھ کر ہی کر رہیں گے تو پھر وہ بدعت ہوگی. ٹھیک ہے، تو جو ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر عمل جو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، جنت کے قریب کرنے والا ہے، میں نے تم کو بتا دیا، اور ہر عمل جو جہنم کے قریب کرنے والا ہے اس سے میں نے تم کو روک دیا. یعنی کہ ہر اچھی اور بری چیز اللہ کے رسول ہم کو بتا دیے. اب ایکسٹرا عمل ہم جو ہے دین میں اضافہ نہیں کریں گے. تو لہٰذا ہماری تمام دن اور رات کی عبادتیں ہماری، چاہے وہ کوئی نماز رہو، چاہے وہ کوئی قرآن کے عمل رہو، چاہے وہ کوئی ذکر کا عمل رہو، وہ سب ہم کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر حضور کی مہر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مہر نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول عمل نہیں ہے. اور اگر ہم ایکسٹرا عمل اللہ کے جو ہے دین میں بنائیں گے جو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، تو گویا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خیانت کا الزام لگے جیسا ہے کہ دیکھو یہ تو اچھی چیز تھی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم کو بولے نہیں، دیکھو. ہاں، تو ایسی بڑی بات ہم حضور کی طرف منسوب کرے جیسا ہے. تو نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو جو ہے تمام شرک اور بدعت کے تمام کاموں سے حفاظت فرمائے. اور اس کا جو ہے علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ہم نے جو ہے دین اسلام کو جو ہے تمہارے لیے قبول کر لیا اور پسند کر لیا، لہٰذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہے ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانور کو تم نے سدھایا ہے، یعنی کہ سکھایا اور ٹرین کیا ہے، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. جیسا فار ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں، اب بلی جا کر ایک جو ہے مرغی کو جو ہے پکڑ لی، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہ مرغی کو پکڑ کے آپ جو ہے ذبح کریں گے طریقے سے، تو پھر آپ کے لیے وہ مرغی جائز ہے. ٹھیک ہے، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کے قانون کو توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں سے تعلق رکھتی ہوں جن سے پہلے تمہیں کتاب دی گئی تھی. یعنی کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی جو ہے نکاح کرنا مسلمان کے لیے جائز ہے، پر عورت کے لیے جو ہے آدمی سے اہل کتاب کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کرو اور نکاح میں محفوظ کر لو. یعنی کہ مہر ادا کرنا کنڈیشن ہے اور نکاح کرنا کنڈیشن ہے. ایسا نہیں کہ یہود اور نصارہ کی عورتیں ہیں تو لہٰذا تمہارے کو ضروری نہیں ہے نکاح کرنا، اور ان کی عورتوں کو جو ہے تم اپنی خواہشات نفس کے لیے استعمال کر سکتے ہو. کہ جیسا یہودیوں کا خیال تھا نا کہ دوسروں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، پر ہمارے مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے. اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ عورت چاہے یہود کی رہو چاہے مسلمان کی رہو، تمام جو ہے اس کی بھی عزت ہے. تو تم نکاح کریں گے سلیقے سے اور پھر مہر ادا کریں گے جب تم ان کے ساتھ جو ہے ان کے قریب جا سکتے، ورنہ تم ان کے جو ہے صرف گرل فرینڈ بنا کے ایز اے انجوائمنٹ کے لیے رکھ رہے ہو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے.
اور اسی طریقے سے تمام دوسرے مذاہب کے عورتوں سے بھی حرام ہے۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورے عمل کو جو ہے برباد کر دیں گے اور وہ آخرت میں دیوالا ہوگا، یعنی کہ کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، یعنی کہ وضو کا اور تیمم کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے، اور وضو کے چاروں فرائض بھی بتائے گئے ہیں۔ کہاں تک دھونے کا ہے؟ وضو کرتے وقت منہ اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، یعنی کہ سروں کا مسح کر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر نماز کے سے پہلے صرف نماز کا حکم کی دلیل قرآن میں نہیں مل رہی، بلکہ وضو کی بھی دلیل ہم کو قرآن کے اندر ملتی ہے، اور جو ہے منہ، ہاتھ، سروں کا اور یہاں پورے فرائض بتائے گئے ہیں۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کسی شخص کو رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کے ساتھ جو ہے ہاتھ لگایا ہو تو پانی نہ ملنے کی شکل میں پاک مٹی کا قصد کر لو، یعنی کہ تیمم کا مطلب قصد کرنا ہے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لو۔ اب اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا، اب یہاں پر بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی آسانیاں اسلام میں رکھے ہیں، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ کس کے لیے؟ آسانیوں کے لیے شکر گزار بنو۔ تو وضو اور جو ہے تیمم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ دیکھیے وضو کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر نا ایک الگ سا ایک پاکی والا فیلنگ آتی ہے، اور ایک احساس جو ہے انسان کا ہوتا ہے کہ بھئی ارے میں وضو میں ہوں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے پاکی کی فیلنگ اس کو آتی ہے، اور اس کی جو ہے کتنی ہم کو جو ہے یعنی کہ فضیلتیں بھی ملتی ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کہ ہم جیسا جیسا وضو کرتے تو جو ٹپکا جو ہمارے جو ڈراپس گرتے ہیں تو وہ بوندوں کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں سے، ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی جو ہے، انگلیوں کے ناخنوں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جو ہے دور کر دیتے ہیں، اور نور کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ وضو جو ہے قیامت میں نور کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء جو چمکتے رہیں گے قیامت کے دن، اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر اپنی امت کو پہچانیں گے، اور اپنے پاس جو ہے بلا کر سفارش بھی کریں گے، اور آب کوثر بھی جو ہے ہم کو پلائیں گے۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور جو پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی، یعنی کہ یہ بات مت بھولو کہ تم کیا بولے ہوئے ہیں، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کا راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کیا ہے راستی؟ کیا اخلاق ہونا چاہیے مسلمان کے؟ انصاف پر قائم رہنا ہے، صحیح بولنا ہے۔ اب سورہ نساء میں کیا گیا کہ حق بولو، چاہے تمہارے خود کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل اور لمٹ سے کراس نہ کر دے کہ تم انصاف سے ہی پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند ہے، اور عدل کرنے والا اللہ کے پاس جو ہے قریب رہے گا، دائیں ہاتھ کی طرف رہے گا، اور وہ نور کے ممبروں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو فائز کریں گے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں گے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کس سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ؟ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تم پر سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی سے بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے اہل کتاب کا ذکر شروع ہو رہا، آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 12 سے اہل کتاب کا ذکر شروع ہو رہا، تو آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ان کا ذکر شروع کر رہے، اور اس میں یہ تھا کہ اہل کتاب کے لوگ جو ہے کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چنے ہوئے میں جو ہے بڑے جو صحابہ اکرام ہیں تو ان کو دعوت دے کر بلائے اور بولے کہ ہم آپ لوگوں کی جو ہے مہمان نوازی کرنا چاہ رہے، اور ارادہ کیا کرے تھے؟ آپ کو جو ہے قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ وحی کے ذریعے سے بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیسا اللہ تعالیٰ حفاظت
حفاظت کرتے دیکھو. اللہ نے اب بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ ان میں 12 نقیب مقرر کیے، 12 فیملیز اور گروپس تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، کب؟ ہمارے بھی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، پر کب ہے؟ کنڈیشن ہے ہمارے لیے، اگر ہم نماز قائم کریں، نماز میں مسجدیں خالی اور پھر جو ہے ہم سمجھ رہے اللہ کی مدد آئے گی، تو نہیں. فجروں میں بھی، فجر کے ٹائم پہ بھی دیکھیے آپ حال کیا رہتا مسجدوں کا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ فجر کی نماز اور تمام نمازوں کو قائم کرنے والے رہنا ہے. دوسرا زکوٰۃ دینا ہے. تیسرا میرے رسولوں کو ماننا ہے. چوتھا میرے رسولوں کی مدد کرنا ہے. رسول کی مدد آج کیا ہے؟ رسول کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور اپنے خدا کو اچھا خرچ دیتے رہنا ہے، یعنی کہ دین کے اشاعت میں اپنی جان اور مال جو ہے لگاتے رہنا ہے. تو اب ایسا کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یقین رکھو کہ تمہاری برائیوں کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے بھی تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوائے سبیل یعنی کہ سیدھے راستے سے اپنی راہ کو گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، یعنی کہ انہوں عہد توڑے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ان کو اپنی رحمتوں سے کیا کرے؟ دور پھینک دیے. اور پھر جو ہے اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں کی کہیں لے کر جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی ہے، یہ کس کی بات چل رہی؟ اہل کتاب کی بات چل رہی. جو تعلیم انہیں دی گئی ہے اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. اب یہ تمام کیوں اہل کتاب کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ؟ ہم کو بتا رہے کہ ہم ایسے نہیں ہونا ہے، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتے ہی رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہوں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان کی عین متوقع ہے، یعنی کہ ان سے ایکسپیکٹڈ ہی ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکت کو چشم پوشی کرو. وعفو وصفحو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ فعفو وصفحو کا مطلب کیا ہے؟ ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو، نظر انداز کر دو ان کو. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو خیانت کار ہے، خیانتیں کرتا ہے، دھوکے باز ہے، تو ان کو کیا کرنے کا ہے؟ آپ کو جو ہے معاف کر دینا ہے اور درگزر کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ ان کے دھوکے کے پیچھے پڑتے رہیں گے تو ان سے آپ جب باس پوس کریں گے تو انہوں یہ بولیں گے کہ نہیں میں نہیں کرا تو انہوں پھر آپ کو دھوکہ دیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگنور دیم، کہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اگنور کرنے میں ہی جو ہے مسلمان کی جو ہے خیر خواہی ہے. کیونکہ اگر ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جو دھوکہ دیتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ گئے تو آپ جو ہے کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے. تو انہوں جو کام کر رہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور تم اپنے کنسٹرکٹیو کام کے جو ہے تم اپنے کنسٹرکٹیو کام پہ کنسنٹریٹ کرو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش پر چلتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا، کون؟ بنی اسرائیل سے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں یعنی کہ عیسائی، مگر ان کو بھی جو سبق یاد دلایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات دیے تھے اس کو انہوں نے جو ہے بھلا دیا. تو اب یہاں پر اس سے کیا سمجھتا ہے کہ جو انسان جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا علم کو جو ہے دور کر دیتے ہیں. اللہ کے علم سے جو ہے اللہ تعالیٰ حصے کو بھلا دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے حفظ کرنے سے بھی انسان بعض وقت بھول جاتا. یہ قرآن کے احکامات بھی ہم کو پہلے بہت معلوم تھے، دیندار تھے، سارے چیزیں تھے، عمل بھی کرتے تھے. ارے بہت دن ہو گیا وہ چیز پہ میں عمل کرتی تھی، اب نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، وہ عمل کرنا چھوڑ دی. تو یہ کیا ہے؟ ہماری گناہوں کی وجہ سے جو ہے یہ کام ہوتا ہے. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس میں بغض و اناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. اے اہل کتاب، ہمارے رسول تمہارے پاس آ گیا ہے اور جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہے جو جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام احکامات کو اوپنلی بیان کرے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آ گئی ہے، اور ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہے سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. کس کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے طریقے بتائیں گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جو چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا. تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا
کرنا ہے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے, مفہوم بتا رہی ہوں میں, کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کا طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر بولتے ہیں کہ یہ جو ہے میری رضا چاہتا ہے, اے جبرائیل تم اس کے لیے رحمت کی دعا کرو. اور تمام جبرائیل اور تمام عرش کے فرشتے اور تمام آسمان کے فرشتے جو ہے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر, یعنی کہ قرآن پر عمل کریں گے تو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے ہی خدا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو تمام زمین والوں کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھے. یعنی کہ اللہ اگر چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم اور تمام دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. کیا بولتے تھے یہود اور نصارہ؟ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے سنز ہیں, اللہ کی اولاد ہے اور ہم اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. یعنی کہ نارمل انسان ہو, اچھا کریں گے تو اجر, برا کریں گے تو سزا. اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کے ساری موجودات اس کی ملکیت ہے اور اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اب آخری آیت ہے, اے اہل کتاب ہمارے یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کا آمد کا سلسلہ ایک مدت سے تمہارے پاس بند تھا. کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے 600 ایئرز ہو گئے تھے, کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے تھے. 600 ایئرز کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ تمہارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو یہ حجت پوری کرنے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس نبی کو بھیجا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, قادر ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر ہم جو ہے ختم کریں گے. یہ آیتیں بہت لمبی آیتیں ہیں, سورہ مائدہ کی آیتیں, یعنی کہ اتنا زیادہ ہم نے کور کیا پر پھر بھی ابھی جو ہے 19 آیتیں اپنے کمپلیٹ ہوئے. تو خیر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے سورہ مائدہ کی ٹوٹل 120 آیتیں ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. اور تمام جو باتیں, اب دیکھیے آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا نا کہ یہ تمام باتیں وہی ہے جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب یہ باتوں پہ ہم کو زیادہ تشریح کی اور زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں رہیں گی انشاءاللہ. تو پھر ہم تیزی سے پھر آگے جو ہے اپنے سفر کا جو ہے طے کر سکتے ہیں سفر کو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنا رہنما اور اپنا جو ہے ہادی ہم سمجھ کر ان کی جو ہے ہو بہو اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو احکامات ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں اس کو جو ہے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اوفو بالعقود کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. اور جتنے بھی احکامات ہم نے اب تک پڑھے ہوئے ہیں سورہ مائدہ تک, اللہ تعالیٰ وہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یہود نصارہ اور منافقین کی جو حرکتیں تھیں ان تمام حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن کو ہمارے دل کا نور, دل کی بہار, دل کی جو ہے راحت اور خوشیوں کا ذریعہ بنا دے. قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے. قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا. قرآن کا ہم سے خوب کام لے, قرآن کا خوب علم حاصل کرنے والا اور اس کا علم دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما دے. اور قرآن کے ذریعے سے آج ہم جس مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام اضطرابات کو, تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو ہم سے دور فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.